بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی چوپایا کوئی چلنے پھرنے والا جاندار زمین میں الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے اس کی روزی، اس کا رزق۔ ویعلم مستقرها، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقر کو، اور وہ مستودعها، اور اس کے مستودع کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مستقر کو یعنی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، ومستودعها، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دونوں جگہوں کو جہاں وہ جاتے ہیں اور جس جگہ میں وہ جائیں گے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو مستقر اور مستودع یہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ مستقر کسے کہتے ہیں، مستودع کسے کہتے ہیں؟ تو آدمی بعض کہتے ہیں زمین میں چل پھر کر کے سفر وغیرہ کر کے جہاں رک جائے اس کو مستقر کہتے ہیں، اور جس کو رکنے کے بعد ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے ایک۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد رحم مادر ہے، اور باپ کی جو پشت ہے اس سے مراد مستودع ہے۔ اور اس کی تیسری تفسیر یہ کی ہے کہ بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا حیوانات وغیرہ جہاں جس جگہ رہائش رکھتے ہیں، رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہ جگہ اس کا مستقر ہے، اور مرنے کے بعد جس جگہ دفن ہوتے ہیں وہ اس کا مستودع ہے۔ تو آسان تفسیر یہ ہو گئی، مستقر سے مراد رحم مادر، مستودع سے مراد وہ حصہ زمین ہے جس میں دفن ہو۔ تو بڑا مختلف تفسیر یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مستقر کا بھی پتہ ہے اور مستودع کا بھی علم ہے، اصل بات یہی ہے۔ اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے، اور اللہ کے ذمہ ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ وہو الذی، اور وہی ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ اچھے عمل والا بتایا ہے، زیادہ عمل کا نہیں کہا ہے۔ زیادہ عمل کون کرتا ہے یہ نہیں کہا ہے، زیادہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اچھا عمل مطلوب ہے۔ ایک اپنی 100 رکعت پڑھتا ہے اور ایک اپنی 2 رکعت پڑھتا ہے، 100 میں خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو 100 سے 2 بہتر ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہیں تو۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، بے شک تم اٹھائے جاؤ گے، مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، موت کے بعد، مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور بے ضرور جواب دیں گے، کہیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر صاف جادو ہے، یہ تو واضح جادو ہے، صاف جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے مؤخر کر لیں، پیچھے ڈال دیں عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک گنی چنی مدت تک، ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے ہم پیچھے ڈال دیں، مؤخر کر لیں، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بے ضرور وہ کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، کس چیز جس کو روکا ہے، کون سی چیز روکے ہوئے ہے اس کو، الا خبردار، یوم یاتیہم، جس دن وہ آئے گا ان پر، لیس مصروفا عنہ، تو پھر کوئی اس کو پھر ٹلنے والا نہیں ہے، مصروفا عنہ، پھر وہ ان سے ٹلنے والا نہیں، ہٹنے والا نہیں ہے، وحاق بہم، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کی وہ ہنسی اڑا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم چکھائے انسان کو، مِنَّا رَحْمَةً، اپنی طرف سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے چھین لیں اس کو، اس رحمت کو ہم اس سے نکال لیں، چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، بے شک وہ البتہ نا امید ہو جاتا ہے، کفور، ناشکری کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اگر البتہ ہم اس کو چکھائیں کوئی نعمت، بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مسہ، جو اس کو پہنچی، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بے ضرور وہ کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ مِنِّي، دور ہو گئی مجھ سے تکلیفیں، چلی گئی مجھ سے تکلیفیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا اور شیخی بکھارنے والا ہوتا ہے، شیخی خور بن جاتا ہے، بڑا ہی اترانے والا اور شیخی خور ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، أُولَٰئِکَ لَهُم مَغْفِرَةٌ، یہی لوگ ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں،
بعد ما یوحا الیکا، بعض وہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں آپ ان کو چھوڑنے والے. وَذَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا دل، آپ کا سینہ. اَن يَقُولُوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ، او جاء مَعَهُ مَلَكٌ، یا کیوں نہیں آیا اس کے پاس کوئی، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ. انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے. ہم یقولون، کیا یہ کہتے ہیں افتراہ کہ اس نے گھڑ لیا ہے، قرآن اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ قرآن اس نے گھڑ لیا ہے. قل آپ فرما دیجئے فاتو بعشر سور، 10 صورتیں تم لے آؤ، مثلی جیسی مفتریات گڑی ہوئی. اگر تم کہتے ہو قرآن گڑا ہوا ہے تو تم بھی کوئی 10 صورتیں جیسی بنا کر کے لے آؤ نا. تم تو عربی اچھی طرح جانتے ہو اور عربی کی فصاحت سے بھی تم واقف ہو، بلاغت سے بھی تم واقف ہو، اس جیسی 10 صورتیں گڑی ہوئی بنا لاؤ نا. وَادْعُوا، تم بلا لو، مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کو تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم چاہتے ہو اللہ کے سوا لے آؤ کو، سب مل کر کے تم 10 صورتیں بنا لاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ جواب نہ دے سکیں آپ کو، فَاعْلَمُوا، تو آپ جان لیں. اگر آپ کو وہ جواب نہ دے سکے تو ایسی صورت میں آپ یقین کر لیں، آپ جان لیں انما انزل بعلم، کہ بے شک اس کو اتارا گیا اللہ کے علم کے ساتھ، بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ قرآن کو اتارا گیا ہے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اس کے بعد بھی کیا تم اس چیلنج کا جواب دینے سے جب قاصر ہو یہ بات ماننے کے لیے یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، امانہ اب بھی نہیں ہو اور مسلمان اب بھی تیار مسلمان ہونے کے لیے نہیں ہو تم. من کان یرید الحیات الدنیا، جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہو، وزینتہا، اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، نوفی الیہم اعمالہم، انہیں ہم بھرپور پہنچا دیتے ان کے اعمال، فیہا، اس میں، ان کے اعمال، ان کے اعمال، سارے اعمال کا بدلہ انہیں اسی میں دنیا بھی ہم پہنچا دیتے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور یہاں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جاتی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، الذین لیس لہم، نہیں ہے جن کے لیے فی الآخرۃ، آخرت کے اندر، الا النار، مگر آگ، آگ کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور سب اکارت ہے، ضائع ہے، صنعوا، جو انہوں نے کیا تھا، فیہا، اس کے اندر، جو کچھ جو اعمال اچھے کیے تھے دنیا میں ایمان نہ لایا ہو، یہ سب بیکار و ضائع ہو جائے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور برباد ہونے والا سب وہ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے. أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا وہ آدمی جو عَلَىٰ بَيِّنَةٍ، دلیل پر ہو، من ربه، اپنے رب کے پاس کی، وَيَتْلُوهُ، اور گواہ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کا گواہ بھی ہو. ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، اور واضح دلیل کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گواہ بھی ہے. تو فمن کان علی بینۃ، کیا وہ آدمی جو واضح دلیل پر ہے، من رب، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے ساتھ یتلوہ لگا ہوا ہے، شاہد منہ، اس کی طرف سے ایک گواہ، اللہ کی طرف سے اس پر یا اس کے ساتھ ایک گواہ ہے. من قبل، اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی، اماماً، جو رہنمائی کرنے والی ہے، امام ہے، پیشوا ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، جو بھی گروہوں میں سے، جماعتوں میں سے اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو جہنم اس کے وعدے کی جگہ ہے. فلا تک فی مریۃ، آپ نہ ہو شک میں، منہ، قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ نہ ہو شک میں، منہ، اس سے قرآن کے بارے میں، یہ قرآن کے بارے میں، نہ الحق، بے شک یہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے، جانتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود ضد کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے شخص سے بڑھ کر، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اولئک یعرضون، یہی لوگ پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے پروردگار کے سامنے. ویقول الاشہاد، اور کہیں گے سارے گواہ، ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین کذبوا علی ربہم، جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنے رب پر. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. الذین یصدون، ظالم کون ہے؟
فرمایا وہ لوگ یصدون جو روکتے ہیں لوگوں کو عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے ویبغونہا اور تلاش کرتے ہیں اس کے اندر عوجا کجیاں اس میں کجی تلاش کرتے ہیں عیب ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کجیاں بھی تلاش کرتے ہیں لوگوں کو سے متنفر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں کافر ہیں اولئک لم یکونوا معجزین یہی لوگ ہیں لم یکونوا معجزین یہ ہرا نہیں سکتے یا عاجز نہیں کر سکتے فی الارض زمین کے اندر یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہیں نہ عاجز کر سکتے ہیں وما كان لهم من دون الله من اولیاء اور نہیں ان کے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا من اولیاء کوئی حمایتی یضاعف لهم العذاب دونا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب ما كانوا يستطيعون السماع یہ طاقت نہیں رکھتے سننے کی وما كانوا يبصرون اور نہ یہ دیکھتے تھے دیکھتے بھی نہیں ان کا حق سے راز اور دوست اس دور اور انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ اسے سننے دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کو کان آنکھیں تو دی تھی لیکن انہوں نے اس سے حق بات نہ سنی ہے اور نہ حق بات کو کبھی دیکھا ہے اس لیے قرآن دوسری جگہ میں صاف لفظوں کے بارے میں فرماتا ہے فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء ان کے کانوں نے بھی انہیں کوئی فائدہ نہ دیا آنکھوں نے بھی اور دل نے بھی وجہ کہ حق کے سننے سے بہرے حق کے دیکھنے سے اندھے بنے رہے جس طرح وہ جہنم میں داخل ہوتے ہی کہیں گے لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعير اگر ہم سنتے عقل رکھتے اور سنتے ہوتے تو ہم جہنم میں نہ جانے والے ہوتے اولئک الذین خسروا یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کر لیا انفسهم اپنا جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وضل عنہم اور کھو گیا گم ہو گیا ان سے وہ ما كانوا یفترون جو انہوں نے کر رکھا تھا اپنی طرف سے جو بنایا تھا وہ سب ان سے کھو گئے گم ہو گئے لا جرم بے شک انہم فی الاخرت بے شک وہ لوگ آخرت کے اندر ہم الاخسرون نقصان اٹھانے والے ہیں ان الذين امنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے لا جرم لازمی بات ہے بے شک یقینی بات ہے ان الذين امنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے واخبتوا الى ربهم جھکتے رہے اپنے رب کی طرف اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں مثل الفریقین دونوں جماعتوں فرقوں کی مثال کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع اندھے بہرے بصیر دیکھنے والے سمیع سننے والے کی طرح ہے دونوں کی مثال دونوں سمرات کافر اور ایمان والے ہیں سعادت مند اور بدبخت مراد ہے دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو دونوں مثال بیان فرما کر دونوں کی حقیقت کو واضح کر دیا ایک کی مثال اندھے بہرے کی طرح ہے اور دوسری کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے تو کافر جو ہوتا ہے دنیا میں حق کا دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے حق سے محروم ہوتا ہے دیکھنے سے اور آخرت کے اندر بھی نجات کے راستے سے بے رہا ہے اسی طرح سے حق کے دلائل سننے سے بھی گویا کہ وہ بہرا ہوتا ہے اس لیے ایسی باتوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور جہاں تک بات اس کے مقابلے میں ایمان والے کا ہے یا سعادت مند کی بات ہے نیک لوگوں کی بات ہے دلائل کو سنتے ہیں اور حق کو دیکھنے والے ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے ہوتے ہیں اور دیکھ کر کے حق کی پیروی بھی کرتے ہیں خیر کی پیروی کرتے ہیں دلائل کو سنتے ہیں اور باطل سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں حال یستویان مثلا کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں فلا تذکرون پھر بھی تم کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا البتہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قوم کی طرف انی لکم نذیر مبین بے شک میں تمہاری طرف تمہارے لیے نذیر ہوں ڈرانے والا مبین صاف صاف اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر اللہ کی تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انی اخاف علیکم بے شک میں تم پر خوف کھاتا ہوں عذاب یوم علیم دردناک دن کے عذاب کا فقال الملأ الذین کہا سرداروں نے لوگوں کے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہا من قومی ان کی قوم میں سے جو کافر تھے کافر کے سردار تھے سردار کہنے لگے ما نراک ہم آپ کو نہیں دیکھتے الا بشرا مگر ایک انسان مثلنا اپنے جیسا ہم تو آپ کو اپنے جیسا انسان ہی سمجھتے اور دیکھتے ہیں یہ وہ شبہ ہے کہ کئی بار اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت اور رسالت یہ نہیں جمع ہو سکتی ہے کہ انسان ہو اور وہ نبی بن جائے اس کو رسالت مل جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے
وما نراک اور ہم آپ کو نہیں دیکھتے اتباعک کیا آپ کی پیروی کرتے ہو الا الذین مگر وہ لوگ ہم ارادلنا جو ہم میں نیچ لوگ ہیں رذیل لوگ ہیں بادی الرأی جو بے سوچے سمجھے بولنے والے ہیں بادی الرأی ہیں جن کی رائے کی جن کی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے وہ لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں وما نرا لکم علینا ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر من فضل کوئی برتری آپ کو ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں ہے ہم کسی قسم کی برتری اپنے اوپر آپ کو نہیں دے رہے نہیں دیکھ رہے بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں تو اہل ایمان چونکہ اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی دانش اور اپنی رائے کا استعمال نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ جو اس کے مقابلے میں مشرکین ہوتے ہیں اہل باطل ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے سوچے سمجھنے والے لوگ ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرح موڑ دیتا ہے یہ مڑ جاتے ہیں جس چیز سے روک دیتا ہے رک جاتے ہیں یہ بھی ایمان والوں کی یاد رکھنے کی بڑی خوبی ہے ایمان والا ایمان کا ایک لازمی کوئی اس کا جز ہے کہ جو بات ہمیں ہمارے نبی بتلا دے ہم اس پر ایمان لائیں بس جس بات کو کہیں ہم وہ بات کریں جس سے روکے ہم اس سے رک جائیں یہی اصل بات ہے وہ کہتے نہیں بے سوچے سمجھے اپنے نبی کی بات کو ماننے والے ہیں تو جو نبی ہمیں کہے گا ہم تو اس کو بغیر سوچے سمجھے آمنت باللہ والملائکہ کی ہم تو ایمان لائے اپنے نبی پر اپنے رسولوں پر فرشتوں پر تو ہم نے بغیر دیکھے ایمان لائے تو رسول کی بات پر ہمیں یقین ہے نا اس بات پر یقین ہونے کی وجہ سے ہم نے ایمان لایا ہے بس اتنی سی بات ہمیں اس میں تحقیق میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور نہ پڑھ سکتے ہیں قال یا قوم نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میرے قوم ارائیتم بلا تم مجھے بتلاؤ ان کنت علی بینۃ اگر میں ہوں کسی دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے وآتانی رحمتا اور اس نے مجھے عطا کی ہو رحمت من عندی اپنے پاس کی کوئی رحمت فعمیت علیکم پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو تمہیں اس سے اندھا رکھا گیا ہو تمہاری نگاہوں میں وہ نہ آئی ہو ادرزمکم ہوا کیا میں تم پر لازم کر دوں اس کو اندر سے معنی اصل یہی ہے کیا میں تم پر لازم کر دوں اس کو یعنی کیا میں اسے تمہارے گلے میں زبردستی ڈال دوں کیا زبردستی میں سے تمہارے گلے باندھ دوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ حالانکہ تم اس سے بیزار ہو ناپسند کرتے اس کو تو ایسے زبردستی اس کو تمہارے اوپر نہیں تھوڑ سکتا ہوں وَيَا قَوْمِ اور میری قوم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ میں نہیں مانگتا تم سے سوال نہیں کرتا میں علیہ اس پر جو میں تم تبلیغ کرتا ہوں اس تبلیغ پر میں تم سے نہیں مانگتا سوال نہیں کرتا مالک مال کوئی مال نہیں مانگتا ان اجریہ نہیں ہے میرا ثواب اجر الا علی اللہ مگر اللہ تعالیٰ پر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وما انا بطارد الذین اور میں نہیں نکال سکتا ہٹا سکتا ان لوگوں کو الذین آمنوا جو ایمان لائے انہم ملاقو ربہم بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں ولکنی اراکم قوما تجہلون لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم لوگ ہو تجہلون نادانی کرنے والے جہالت کر رہے ہو ویعقوب اور میری قوم من ینصرنی کون میری مدد کرے گا من اللہ اللہ سے اللہ کے ہاں ان ترکتہم اگر میں مومنوں کو نکال دوں ہٹا دوں ان لوگوں کو اگر میں ہٹا دوں تو کون میری مدد کرے گا اللہ کیا افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ اور میں نہیں کہتا تم سے کہ عندی میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہ میں غیب جانتا ہوں ولا اقول اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملکن کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ولا اقول للذین اور نہ میں کہتا ہوں للذین ان لوگوں کے بارے میں تزدری اعینکم کہ ذلیل تزدری اعینکم جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں لن یعطیہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ لن یعطیہم ہرگز انہیں نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ خیرن کوئی بلائی نہ میں یہ قول کہتا ہوں نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں جنہیں تمہاری نگاہیں کم تر سمجھ رہی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت نہیں دے گا کوئی خیر نہیں دے گا اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے بما فی انفسہم اس کو جو ان کے دلوں میں ہے انی اذا لمن الظالمین بے شک میں ہو جاؤں گا اس وقت ظالموں میں سے یہ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میں شمار ہو جاؤں گا ظالموں میں سے میرا شمار پھر ظالموں میں سے ہو جائے گا میں ایسی بات کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے صرف اللہ جانتا ہے قالوا کہنے لگے بولو قوم کے لوگ کہنے لگے یا نوح اے نوح قد جادلتنا تحقیق آپ نے
جھگڑا کر لیا ہم سے، بحث ویسا آپ نے ہم سے کر لیا، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، خوب بحث کر لیا آپ نے، زیادہ بحث کر لیا ہم سے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے ہم پر وہ چیز، بِمَا تَعِدُنَا جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر آپ ہیں سچوں میں سے۔ قَالَ فرمایا، جواب دیا نوح علیہ السلام نے، إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ، بے شک اللہ ہی تم پر لائے گا اس کو، إِن شَاءَ اگر وہ چاہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے، ہرانے والے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو، تم بات کر کے اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اور تمہیں نفع نہیں دے سکتی میری خیر خواہی، إِنْ أَرَدْتُ اگرچہ میں چاہوں، أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ کہ تمہاری خیر خواہی کروں، اگرچہ میں تمہاری خیر خواہی چاہوں، کتنا ہی خیر خواہی نہ کروں تمہاری، اگر اللہ نہ چاہے تو تمہاری خیر خواہی کا میری خیر خواہی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہے۔ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ اگر اللہ تعالیٰ چاہے أَن يُغْوِيَكُمْ کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، تو اللہ اگر تمہیں گمراہی کا ارادہ کرے، گمراہ کرنے کا اللہ کا ارادہ ہو، تو پھر میں جتنی بھی تمہاری خیر خواہی کر لوں، میری خیر خواہی سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم یقولون افترا کیا وہ کہتے ہیں افترا کس نے اس کو خود بنا لیا کر لیا ہے، قل آپ فرما دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہو فعلی اجرامی تو مجھ پر ہے میرا جرم، میرا گناہ، انا بری اور میں بری ہوں مما سے تجرمون جو تم کر رہے ہو، ان گناہوں سے جو تم کرتے ہو ان سے میں بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ وحی بھیجی گئی نوح علیہ السلام کی طرف أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ کہ ہرگز ایمان نہیں لائے گی آپ کی قوم میں سے إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ مگر سوائے اس کے جو ایمان لا چکا، فَلَا تَبْتَئِسْ آپ غمگین نہ ہو، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اس پر جو وہ کرتے ہیں ان کے کاموں پر آپ غمگین نہ ہو۔ یہ اس وقت کہا گیا کہ جب قوم نوح نے عذاب کا مطالبہ کیا اور نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا ربا زمین پر پھر ایک کافر کو بھی بسنے والا باقی نہ چھوڑنا، نہ رہنے دینا، اللہ نے فرمایا مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، ان پر تو غم مت کرنا، افسوس مت کرنا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اور آپ تیار کریں ایک کشتی ہمارے سامنے، آپ ایک کشتی تیار کریں بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا ہماری وحی سے، ہمارے حکم سے، ہماری آنکھوں کے سامنے نگرانی میں، ہماری دیکھ بھال میں۔ تو ایسا ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر صفت عین کا ذکر فرمایا کہ اعیننا میری آنکھوں کے سامنے، تو آنکھ اللہ کی آنکھ، اس پر ہم ایمان رکھنا ہے۔ اب کیسی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح ہے، دو آنکھیں کیسی نہیں، ہم اس میں تحقیق بالکل بھی نہیں کرنی ہے، ہمیں قرآن و حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہم پر ایمان لانا ہے۔ ہماری وحی کے مطابق مطلب طول اور عرض کتنا ہونا چاہیے، کتنی لمبی ہونی چاہیے، کتنی چوڑی ہونی چاہیے، منزلیں کتنی ہونی چاہیے، گھر اس کے کتنے ہونے چاہیے، اور کس قسم کی لکڑی استعمال کی جائے اور اس میں کیا چیز لگائی جائے، یہ سب ہمارے حکم سے آپ نے کرنا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي اور اس سے بات چیت نہ کرنا، مخاطب نہ ہونا، فِي الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شک وہ ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام اس سے مراد کہتے ہیں ان کا بیٹا بڑا ہے اور ان کی اہلیہ جو مومن نہیں تھے غرق ہونے والوں میں سے تھے، اور بات کہتے ہیں غرق ہونے والی پوری قوم ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا، وجہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ چکا ہے، تو ان کی ہلاکت کے لیے دعا آپ نے جو کر لی تھی اب وقت پورا ہو چکا ہے، مریں گے، اب اس پہ ان کے بارے میں مخاطب کا کام نہ ہونا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ بنانے لگے کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اور جب بھی گزرتا اس کے پاس ملک ان کو سردار من قوم ان کی قوم میں سے، ان کی قوم کا جو سردار ان کے پاس سے گزرتا، سخروا منہ تو ان کا مذاق اڑاتے، وہ سخروا ان سے مذاق اڑاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو ابھی تک نبوت کا کام کرتے کرتے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور آج دیکھو بڑائی کا کام کر رہے ہیں، لوہار کا کام شروع کر دیا، کشتیاں بنانا شروع کر دیا، اور وہ بھی خشکی کے اندر، بارش کا نام نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور کیسے کشتی بنا رہے ہیں۔ قَالَ فرمایا إِن تَسْخَرُوا مِنَّا اگر تم ہم سے مذاق اڑاتے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، ہنسی کریں گے، كَمَا تَسْخَرُونَ جیسے تم ہم پر ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ کس پر عذاب آتا ہے، وَيُخْزِيهِ جو اس کو رسوا کر دے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کس پر ہمیشگی کی عذاب یا ہمیشگی کی سزا اترتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ لا جاء امرنا جب آ پہنچا ہمارا حکم، عذاب کا حکم جب ہمارا آ پہنچا، وفار التنور اور تنور ابلنے لگا، تنور ابلنے لگا
لگا. تندور کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر وہ تندور جس کو ہم کہتے ہیں وہ تندور وہ ہوتا ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں اور اس سے پانی نکلنے لگا. بعض کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں یہاں پر کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی بلکہ عین البردہ ہے اس سے پانی نکلنے لگا. ایک چشمہ تھا عین البردہ کے نام سے, وہاں سے پانی نکلنے لگا. اور بعض کہتے ہیں نہیں سطح زمین جتنی بھی ہے اس ساری زمین کی سطح سے ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا. اس کو تندور کہا گیا ہے. قلنا آپ نے کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین, آپ سوار کر لیں اس کے اندر من کل زوجین اثنین, ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو دو. وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, سوائے ان کے جن پر پہلے بات پڑ چکی ہے, ہو چکی ہے, ثابت ہو چکی بات مطلب کہ ایمان نہیں لائیں گے. اب ان کو چھوڑ دیجئے. ان کے علاوہ باقی سب کو آپ جو ایمان لانے والے ان کو سوار کر لیں اور ہر قسم کی چیزوں میں سے جوڑے جوڑے بھی آپ رکھ لیں. مراد مذکر مؤنث نر اور مادہ ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا کشتی کے اندر آپ رکھ لیں. ومن آمن, اور ان کو سوار کرنے من آمن جو ایمان لائے. تو گھر والوں کو بھی سب کو سوار کریں سوائے بیوی کے, ان کو بیٹے کو سوار نہ کرنا. اور اسی طرح سے جو بھی ایمان لائے ان سب کو آپ سوار کر لینا. وما آمن معه, اور ایمان نہیں لائے ان کے پاس ان کے ساتھ الا قلیل, مگر بہت ہی کم, تھوڑے لوگ ایمان لائے. 80 یا 82 یہ تعداد روایات کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس سے زیادہ لوگ ایمان 950 سال محنت کا نتیجہ 80 آدمی یا 82 آدمی مسلمان. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها, نوح علیہ السلام نے فرمایا دعا کی. ارکبو, نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبو سوار ہو جاؤ, فیہا اس کے اندر, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, مجرہا اس کو چلنا ہے, ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام سے اس کا پانی کی اوپر چلنا ہے اور اسی کے نام سے ٹھہرنا ہے. تو اس سے ایک مقصد ایمان والوں کو تسلی دینا ہے اور وقت دینا ہے, بغیر کسی ڈر کے, خوف اور خطرے کے کشتی میں بیٹھ جاؤ, سوار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اس کشتی کا نگران, حافظ, نگہبان ہے اور اس کے حکم سے چلے گی اور اس کے حکم سے ہی اللہ تعالیٰ اس کشتی کو ٹھہرائیں گے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی چیزوں کا نظام بنایا ہوا ہے, اسی طرح سے کشتی کا نظام بھی اللہ کی قدرت میں ہے. ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا رب غفور بڑی بخشش والا, رحیم مہربانی کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج, پس وہ لے کر جا رہی تھی, چل رہی تھی, فی موج بڑی موجوں میں, کل جبال پہاڑوں جیسی, وہ کشتی نے پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی. ونادى نوح, اور پکارا نوح علیہ السلام نے ابنہ, اپنے بیٹے کو, وکان فی معزل, اور وہ تھا ایک کنارے پر, یا بنیا, اے میرے بیٹے, ارکب معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین, اور کافروں میں شامل نہ ہو جاؤ. بیٹے کو دعوت دی. نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا, یہ 3 تو سوار ہے, چوتھا تھا کنعان, اس کو دعوت دی. نوح علیہ السلام کی دعوت پر 3 تو مسلمان ہو گئے تھے اور چوتھا مسلمان نہیں ہوتا, کافروں کے ساتھ شامل ہو گیا, غرق والوں کے ساتھ وہ بھی غرق ہو گیا. تو اللہ کے نبی کو دعوت دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مت ہو جاؤ, کافروں کے ساتھ غرق ہونے والوں میں سے مت ہو جاؤ. اب اس نے آگے سے جواب کیا دیا, قال سآوی الی جبل, کہنے لگا سآوی, میں تو آ جاؤں گا, پناہ پکڑ لوں گا, الی جبل, کسی پہاڑ کی طرف, یاسمنی من الماء, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, اس میں پناہ لے لوں گا, پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر وہاں پانی کیسے پہنچے گا, میں اس میں جا کر کے بچ جاؤں گا. قال, اللہ کے نبی نے فرمایا, لا عاصم اليوم, نہیں بچانے والا کوئی آج, من امر اللہ, اللہ کے حکم سے, امر سے, الا من رحم, مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے, جن پر اللہ کا رحم ہوا وہ بچ جائیں گے, باقی کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے. وحال بینہم الموج, اور اسی وقت ان دونوں کے درمیان موت حائل ہو گئی, فکان من المغرقین, اور وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے. تو باپ بیٹے کے درمیان بات چیت ہو ہی رہی تھی, ایک طوفانی موج آئی, اس نے اپنی طغیانی کی زد کے اندر لے کر کے بیٹے کو ہلاک کر دیا. وقیل یا ارض ابلعی, اور فرمایا یا ارض, اے زمین ابلعی, نگل جا تو ماں کے اپنے پانی کو, ویا سما, اور اے آسمان, اقلعی, تو تھم جا, آسمان سے اللہ نے حکم دیا کہ تو تھم جا, زمین کو کام میں پانی کو نگل لے. وغیظ الماء, سکھا دیا گیا پانی, خشک کر دیا گیا پانی. وقضی الامر, اور کام پورا کر دیا گیا. واستوت علی الجودی, اور واستوت, کشتی ٹھہری, جا لگی, علی الجودی, جودی پہاڑ پر, جودی نامی ایک پہاڑ ہے, وہ کشتی اس پر جا لگی. تمام کافروں کو غرق کر دیا گیا, پانی کے اندر ڈبو دیا گیا, اور کشتی جا کر کے جو ایمان والے اس میں سوار تھے, جتنے جانور تھے, ان کو لے کر کے پہاڑی پر چلی گئی, جودی پہاڑ پر. موصل عراق کے اندر یہ پہاڑ ہے, وہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی قریب آباد تھی, وہاں پر جا کر کے ان کو اللہ نے بچا لیا. وقیل, اور کہا گیا, بعدا للقوم الظالمین, بہت دوری
وہ لعنت ہو للقوم الظالمین ظالم لوگوں پر ونادى نوح پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے پروردگار کو فقال فرمایا ربی اے میرے رب ابن ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے میرے گھر والوں میں سے ہے وان وعدک الحق اور بے شک تیرا وعدہ بالکل سچا ہے وانت احکم الحاکمین اور تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے قال نوح یا نوح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک بے شک یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے وجہ گرانے میں سے کیوں نہیں ہے اس بات کو تھوڑا سا غور کر اس پر کہ انہو عمل غیر صالح اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہے اس کے کام غیر صالح ہے اچھے نہیں ہے تو اب دیکھیں نبی کا بیٹا ہے لیکن کہا یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تو نبی کا گرانا وہ ہوتا ہے جو نبی کی بات مانے جو نبی کے احکامات پر عمل کرے نبی کی سیرت کو صورت کو اپنانے کی کوشش کرے تو آج بار ملنگ اڑتے اور کہتے ہیں جی ہم نبی والے ہیں ہم نبی کے خاندان والے ہیں ہم اہل سادات میں سے ہیں یہ کئی ایسے رافضی شیعہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم سادات والے ہیں ہم سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سادات مسلمانوں کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں اور یقیناً وہ اسلام والوں کے لیے اہل اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے بڑے جاہ مرتبے والے ہیں مقام والے ہیں عزت والے ہیں اور یقیناً ان کا بہت بڑا مقام اس میں کوئی شک نہیں بشرط ہے کہ وہ سید ہوں لیکن یہ تو جو نام یاد سید ہے اپنے آپ پر سید کا لیبل لگا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سادات میں سے سمجھتے ہیں اور نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں بس ہم بخشے بخشائے ہیں اس کے بعد تو نبی کا خاندان والا ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں یاد رکھنا اس بات کو ہاں نبی کے خاندان کے اندر ہے لیکن وہ نبی کی بات کو ماننے والا ہے اور نبی کی سیرت و سنت پر عمل کرنے والا ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ کامیاب ہے ورنہ ناکامی ہے جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ قبر کے اندر میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا وہاں پر تیرے عمل کام آئیں گے تو ہر انسان کے لیے یہ اس کے باپ کا بیٹے کا بھائی کا خاندان کا یا کسی اور کا وسیلہ رکھ کر کے ابھی یہ سمجھ جائے کہ میں اس کی وجہ سے بچ جاؤں گا قطعاً ایسی بات نہیں ہے فلا تسألنی مجھ سے سوال نہ کرنا اس کا ما لیس لک بہ علم جس کا آپ کو علم نہیں ہے انی اعظک بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین کہ آپ ہو جائیں جاہلین میں سے نادانوں میں سے آپ ہر کے مجھ سے آپ اس کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو رسید ہے مقصد نوح علیہ السلام کو بلند مقام پر فائز کرنا تھا اور علماء عاملین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بنانا تھا کہ بڑا نیک وقت میں سے ہیں قال فرمایا ربی ہے میرے رب انی اعوذ بکا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان اسألک ما لیس لی بہ علم کہ میں مانگوں آپ سے یہ سوال کروں اس چیز کا ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے علم نہ ہو وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر تو نے مجھے نہ بخشا وَتَرْحَمْنِي اور مجھ پر رحم نہ کیا تو مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے تو فوراً اس بات کے بعد نوح علیہ السلام نے رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کو طلب کرنے لگ گئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا قیل یا نوح فرمایا گیا اے نوح اہبط بسلام اتر جاؤ بسلام سلامتی کے ساتھ منا ہماری طرف سے وبرکات اور برکتوں کے ساتھ علیکہ جو آپ پر ہیں وعلا امم اور ان لوگوں پر اس امت پر ممن معاکا جو آپ کے ساتھ ہیں یا ان جماعتوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں تو وہ گروہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے یا پھر آئندہ آنے والے جو گروہ ان کی نسل میں سے ہونے والے تھے ایمان والے وہ سب مراد ہے وَأُمَّمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ بہت سی وہ امتیں ہیں سَنُمَتِّعُهُمْ کہ قریب ان کو فائدہ پہنچاؤں گا ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں نوحیہا الیکا جن کی ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف ما کنت تعلمها انتا جنہیں آپ نہیں جانتے تھے ولا قومک اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی من قبل هذا اس سے پہلے فاصبر تو اس لیے آپ کیا کریں فاصبر آپ صبر کریں ان العاقبۃ للمتقین بے شک عاقبت انجام کار پرہیزگاروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کی تکذیب کر رہی ہے آپ کو ستا رہی ہے ایذائیں پہنچا رہی ہے اس پر آپ صبر سے کام لیں اس لیے کہ ہم آپ کے معاون ہیں مددگار ہیں اچھا انجام آپ کے لیے ہے آپ کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے تو عاقبت کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اچھے انجام کو تو عاقبت کس کے لیے ہے متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے بڑی بشارت ہے یہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا عاد کی طرف
अखाहम उनके भाई हूदन हूद अलैहि सलाम को भेजा। भाई इसलिए कहा है कि जो कौम में से होता है वो कौम के लिहाज से उनका भाई हुआ करता है। तो आज की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। काल उन्होंने कहा या कौम मेरी कौम ओ अब्दुल्लाह तुम इबादत करो अल्लाह की मा लकुम मिन इलाहिन गैरु नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद गैर उसके सिवा इन अंतुम नहीं हो तुम इल्ला मुफ्तरून मगर सिर्फ बुहतान बांध रहे हो। या कौम मेरी कौम ला सलकुम अलैहि अजरा मैं नहीं मांगता तुमसे अलैहि इस पर अजरा कोई उजरत कोई मजदूरी मुआवजा अजर सवाब बदला इन अजरिया नहीं है मेरा बदला इल्ला अलल्लज़ी मगर सजा पर अल्लज़ी फतरनी जिसने मुझे पैदा किया है। अफला ताक़िलून क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। या कौम मेरी कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम तुम इस्तिग़फार करो माफी तलब करो अपने गुनाहों की रब्बकुम अपने रब से सुम्मा तूबू इलैहि फिर उसी की तरफ रुजू करो तौबा करो युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा ताकि वो भेज दे तुम पर आसमान को बारिश को मिदरारा बरसता हो या आसमान से बादल हो ताकि वो बरसने वाले बादल को तुम पर भेज दे। वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम और तुम्हारी कुव्वत को बढ़ा दे तुम्हारी कुव्वत के साथ तुम्हारी ताकत पर और ताकत बढ़ा दे कुव्वत को बढ़ा दे। तो तौबा इस्तिग़फार की तलकीन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को की है अपनी कौम को की है और उसके फायदे यहाँ पर बयान फरमाए हैं कि तौबा करोगे इस्तिग़फार करोगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो तौबा इस्तिग़फार के फ़वाइद यहाँ पर ये बयान हुए कि अल्लाह ताला बारिशें बरसाएंगे और तुम्हारी ताकत के साथ और ताकत अल्लाह ताला बढ़ा देंगे। जैसे कि एक हदीस के अंदर आता है इस्तिग़फार करने वाले के मुतालिक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन लज़िमल इस्तिग़फारा जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फरजा व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मखरजा व रज़क़हू मिन हैथु ला यहतसिब। तीन उसके इनामात मिलते हैं इस्तिग़फार करने की। याद रखें इस बात को इस्तिग़फार का सिलसिले करें तीन फायदे मिलेंगे। नबी ने फरमाया पाबंदी से जो इस्तिग़फार करता है अल्लाह ताला उसके लिए हर फिक्र से हर तंगी से हर मुश्किल से कुशादगी दे देंगे। नंबर एक तो हर फिक्र से कुशादगी देंगे हर तंगी से दूसरा रास्ता बना देंगे और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला उसको वहां से रोजी देंगे कि जिस जगह से उसको वहम और गुमान भी नहीं होगा उसके सोच और विचार में नहीं होगी ख्याल में भी बात नहीं होगी वहां से अल्लाह ताला उसको रोजी अता फरमाएंगे। तो ये इस्तिग़फार के फायदे हैं। वला ततवल्लू मुजरिमीन और तुम रूबरदारी न करो मुजरिम बन करके या जुर्म करते हुए। कालू कहने लगे या हूद ए हूद मा जितना बिबय्यिनतिन नहीं लाए आप हमारे पास बिबय्यिनतिन कोई दलील वमा नहनु बितारिकी और हम नहीं हैं छोड़ने वाले आलिहतिना अपने माबूदों को अन कौलिका तेरे कहने की वजह से वमा नहनु लका बिमुमिनीन और हम नहीं हैं आप पर यकीन करने वाले ईमान लाने वालों में से। इन नक़ूलु हम नहीं कहते इल्ला तराका बादु आलिहतिना मगर ये कि आप चपटे में आ गए हैं हमारे किसी माबूद के बिसू इन बुरे आप तो हमारे किसी माबूद के बुरे चपटे में आ गए हैं। हाँ ये क्या कहने मकसद हमारे माबूदों की तौहीन की ना आपने आप उनकी गुस्ताखी करते हो ना कि कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकते आप ये कह रहे हो। तो मालूम होता है कि हमारे माबूदों ने आपकी इस गुस्ताखी पर आप पर कुछ कर दिया है आपका दिमाग इसकी वजह से माऊक हो चुका है। जैसे कि आज का हमारा पाकिस्तान का मुसलमान भी नाम निहाल वो क्या कहता है नहीं जी आपने बाबा को नहीं माना तो आपके साथ बाबा ये कर लेगा वो कर लेगा आपकी चारपाई को उठा करके आसमान पर ले जाएगा और वहां से जमीन पर पटक देगा बाबा बेचारा किधर से कब्र से निकलेगा और कैसे उठाएगा चारपाई को। ये जैसी बेतुकी और बेढंगी किस्म की बातें हैं जो उस दौर में होती थी और आज भी लोग कर रहे हैं। काला कहने लगे इतनी वशहदुल्लाह मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ वशहदु तुम भी गवाह रहो अन्नी बरीउन बेशक मैं बेजार हूँ उससे मिम्मा तुशरिकून जो तुम शरीक बना रहे हो या मैं उनसे बेजारी का ऐलान करता हूँ जिन्हें तुम शरीक बना रहे हो अल्लाह के सिवा तमाम बुतों माबूदों से बेजारी का ऐलान करता हूँ। मिन दूनी उसके सिवा फकीदूनी जमीया तो मेरे खिलाफ चालें चल लो सुम्मा ला तुनज़िरूनी फिर तुम मुझे बिल्कुल मोहलत ना दो जो कुछ करना है कर लो मुझे मोहलत भी ना दो सारे मिलकर मेरे खिलाफ कुछ करके दिखाओ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम है ये अल्लाह के नबी हैं इससे नबी की दुलेरी का पता चलता है किस कदर बसीरत पर भी होता है और उसे अपने हक पर होने का कितना पक्का और सच्चा यकीन होता है।
इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह, बेशक मैंने भरोसा किया अल्लाह ताला पर, रब्बी जो मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, व मा मिन दाब्बतिन, नहीं है कोई जानदार नहीं है कोई जानदार या दाब्बा पांव पर चलने वाले जानवर को कहते हैं, जितने भी जानदार, मा मिन दाब्बत, नहीं है कोई जानवर या दाब्बा, इल्ला हुआ आखिज़ुम बिन नासियतिहा, मगर वो उसकी पेशानी को थामे हुए है, पकड़े हुए है। तो जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीरू हैं, जितने भी इंसान हैं, दुनिया में चलने वाले जितने भी लोग हैं, सबके पेशानियां अल्लाह के कब्जे में, उसके तसर्रुफ में है। इन्ना रब्बी अला सिरातिल मुस्तकीम, यकीनन बेशक रब्बी मेरा रब अला सिरातिल मुस्तकीम, बिल्कुल सही राह पर है, सीधे रास्ते पर है। वो तौहीद की दावत दे रहा है, यही दावत सिराते मुस्तकीम है, और इसी दावत पर चलकर, सिराते मुस्तकीम पर चलकर ही निजात भी मिल सकती है और कामयाबी से हम किनार भी हो सकते हैं। जो आदमी इससे मुनहरिफ हो जाएगा, इराज करेगा, वो तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाएगी। फ़इन तवल्लु, अगर तुम रूगर्दानी करो, फ़क़द अबलग़तुकुम, तो तहकीक मैंने पहुंचा दिया है तुम्हें, मा उरसिलतु बिही इलैकुम, जिसके साथ मुझे भेजा गया था, इलैकुम तुम्हारी तरफ, जो पैगाम देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। वयस्तखलिफु रब्बी, और कायम मकाम कर देगा, जानशीन कर देगा मेरा रब कौमन, ऐसी कौम को, गैरकुम, जो तुम्हारे अलावा है, तुम्हारे अलावा और लोगों को तुम्हारा कायम मकाम कर देगा, तुम्हें मार देगा और तुम्हारे कायम मकाम और लोगों को कर देगा। वला तज़ुन्नूनहु शैया, तुम उसका कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे। इन्ना रब्बी अला कुल्लि शैइन हफीज़, बेशक मेरा परवरदिगार हर चीज पर हफीज है, निगहबान है। फलम्मा जाअ अमरुना, जब आ पहुंचा हमारा हुक्म, नज्जैना, तो हमने निजात दी, हूद अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना आमनू, और लोगों को जो ईमान लाए, माऊन के साथ, रहमतिन मिन्ना, अपनी खास रहमत से, वनज्जैनाहुम, हम इनको बचा लिया, निजात दी, मिन अज़ाबिन गलीज़, सब अजाब से, हमने सब अजाब से बचा लिया। वतिलका आद, और याद है, जहदू बिआयात रब्बिहिम, जिन्होंने इनकार किया, आद को याद करो, जहदू ने इनकार किया, बिआयात रब्बिहिम, अपने रब की आयतों का, वासौ रसूलहू, और नाफरमानी की रसूलहू, के रसूलों की, वत्तबाउ, और उन्हें इत्तिबा की, फरमाबरदारी की, अमरा कुल्ल जब्बारिन अनीद, हर एक सरकश, अनीद, नाफरमान के हुक्म की, हर एक सरकश और नाफरमान के हुक्म की पैरवी की, ताबेदारी की, अल्लाह के पैगंबरों की तकज़ीब, लेकिन जो लोग अल्लाह के हुक्म से सरकशी करने वाले और नाफरमान थे, उनकी इस कौम ने ताबेदारी और पैरवी की है। वउतबिउ फी हाज़िहि दुनिया लानतन, और पीछे लगा दी गई इस दुनिया के अंदर लानत, व यौमल क़ियामत, क़यामत में भी, दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी गई, क़यामत के दिन भी। अला, खबरदार, इन्ना आदन कफरू, बेशक आद ने कुफ्र किया, रब्बहुम, अपने रब का, अला बुअदन लिआदिन, खबरदार दूरी हो आद के लिए, कौम हूद, जो कि कौम हूद है, दूरी हो कौम आद पर, दूरी हो कौम आद पर, जो कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम, उसके लिए दूरी हो। वइला समूद अखाहुम सालिहा, और हूद समूद की तरफ भेजा उनके भाई सालिह अलैहिस्सलाम को, काला, कहने लगे, या कौम, मेरी कौम, और बुजुर्गाह, इबादत करो अल्लाह की, मालकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, कोई माबूद, गैरुहु, उसके अलावा, हुआ अंशअकुम, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, मिनल अर्ज़, जमीन से, वस्तअमरकुम फीहा, और उसी ने तुम्हें इसमें बसाया है, फस्तगफिरूहु, तुम उससे माफी तलब करो, बख्शिश तलब करो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी की तरफ तौबा करो, रुजू करो, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा रब करीब है, मुजीब, उन दुआओं का कबूल करने वाला है, मुजीब, कबूल करने वाले को कहते हैं। कालू, कहने लगे, या सालिह, हो ए सालिह, कद कुन्त फीना मरजूवन, आप थे फीना, हम में, हमारे दरमियान, मरजूवन, कि आपसे उम्मीदें लगाए हुए थे हम, क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले, अतनहाना, क्या आप हमें रोक रहे हैं, अन्ना बुदा, कि हम इबादत करें, उसकी मा याबुदु आबाउना, जिसकी इबादत किया करते थे हमारे बाप दादे, व इन्नना लफी शक्किन, बेशक हम शक में हैं, मिम्मा, उससे, तदऊना, जिसकी तरफ आप हमें दावत दे रहे, बुला रहे, मुरीब, खुले शक में है, वाज़ेह शक के अंदर है। काला, या कौम, इसने जवाब दिया, या कौम, मेरी कौम, अरअयतुम, भला तुम देखो, इन कुन्तु अला बय्यिनतिन, अगर मैं हूँ राह रास्त पर, दलील पर, मिन रब्बी, अपने रब की तरफ से, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हूँ, वह आतानी मिन्हु रहमतन, और उसने मुझे दी हो अपनी तरफ से रहमत, फमन यंसुरुनी मिनल्लाह, कौन मेरी मदद करेगा, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हाँ मेरी मदद कौन करेगा, इन आसैतुहु, अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ, अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ, तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के हाँ मेरी मदद कौन कर सके।
سکے گا, اللہ سے کون مجھے بچا سکے گا. فما تزیدوننی غیر تقصیر, آپ نہیں میرے لیے زیادہ کر رہے ہو الا تقصیر, مگر نقصان کو, یا آپ میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو, زیادہ کر رہے ہو. اگر میں ایسا کروں تو مجھے کوئی فائدہ تم نہیں پہنچا سکتے ہو, ہاں البتہ نقصان, خسارہ اور گھاٹا تم میرا زیادہ کر رہے ہو. وَيَا قَوْمُ, کہنے لگے اے میری قوم, هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ, یہ اللہ کی اونٹی ہے, لَكُمْ آیَةً, تمہارے لیے نشانی ہے, فَذَرُوهَا, تم اسے چھوڑ دو, تاکل کھاتی پھرے, فی ارض اللہ, اللہ کی زمین میں, وَلَا تَمَسُّوهَا, اور اس کو نہ چھونا, بِسُوءٍ, برائی کے ساتھ, کسی طرح تم اس کو ایذا نہ پہنچانا, برائی کے ساتھ نہ چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ, ورنہ تمہیں پکڑ لے گا فوری عذاب, جلدی عذاب, قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. تو یہ اونٹنی وہ ہے کہ جس اونٹنی کا انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا قوم نے اپنے نبی سے صالح علیہ السلام سے. کہنے لگے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سے, ایک چٹان سے آپ اونٹنی نکال کر کے دکھا دیں, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اس چیز کو ناقۃ اللہ کہا کہ خاص طرح سے اللہ نے اونٹنی ان کے لیے نکالی تھی. فَقَرُوهَا, اور اس کے پاؤں کاٹ ڈالے, کوچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی. فَقَالَ, کہا صالح علیہ السلام نے, تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ, تم فائدہ اٹھا لو, رہ سہ لو, تم فائدہ اٹھا لو تم فی دارکم, اپنے گھروں کے اندر, ثلاثۃ ایام, 3 دن. ذالک وعد, یہ وعدہ ہے غیر مکذوب, جو جھوٹا نہیں ہے. فلما جاء امرنا, جب آ پہنچا ہمارا حکم, عذاب, نجینا صالحا, تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو, والذین, اور ان لوگوں کو, آمنوا معه, جو ان کے ساتھ ایمان لائے, برحمت منا, خاص رحمت سے ہم نے ان کو بچا لیا. ومن خزي یومئذ, اور اس دن کی رسوائی سے بھی اس سے بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک آپ کا رب قوی, طاقت والا ہے, قوت والا ہے, العزیز, غالب ہے. واخذ الذین ظلموا, اور پکڑ لیا لوگوں کو, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, شرک کیا, کفر کیا, ظلم, الصیحۃ, زور کی چنگاڑ نے, فاصبحوا فی دیارہم, پس وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر, جاثمین, اونڈے پڑے ہوئے, کأن لم یغنوا فیہا, ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے ان میں. الا, خبردار, ان ثمودا, بے شک سمود, قوم سمود, کفروا ربہم, انہوں نے کفر کیا اپنے رب سے. الا بعدا لثمود, خبردار, یہ سن لو, سمودیوں کے لیے پھٹکار ہے, لعنت ہے, دوری ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا, البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس, بالبشرا, خوشخبری لے کر, قالوا سلاما, تو انہوں نے کہا سلام, آ کر کے سلام کہا, السلام علیکم کہا. قال سلام, انہوں نے بھی جواب دیا سلام, اسلام کا جواب دیا وعلیکم السلام. فما لبث, بس نہیں رہے, تاخیر نہیں کی, کہ ان جاء بعجل حنیذ, کہ لے آئے وہ بنا ہوا بچڑا, بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بنا ہوا بچڑا لے آئے. اس لیے کہ مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, بڑے مشہور ہیں مہمان نوازی کے اندر. وہ یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ جو میرے پاس آئے ہیں یہ فرشتے ہیں, انسانی صورت میں آئے تھے, اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا. اور پیغمبر غیر جانتا نہیں ہوتا ہے, اگر غیر جانتے ہوتے تو بچڑا بھوننے کی, تلنے کی, پکانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. انہوں نے مہمان سمجھا, فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بنا ہوا بچڑا لا کر کے ان کی خدمت میں رکھ دیا, پیش کر دیا. تو پتہ چلا مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, جیسے ہمارے مانسرے والے پوچھتے کہ تسی کے کھا سو, 3 گھنٹے بٹھانے کے بعد اس کے بعد پوچھتے آپ کھانا کھائیں گے یا چائے پئیں گے. سبحان اللہ, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مہمان کا وقت دیکھنا چاہیے, جس وقت مہمان آیا ہے اس کے مطابق کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھلا دینا چاہیے, اور اگر کوئی اور مشروبات کا وقت ہے تو مشروبات اس کو پیش کر دینی چاہیے. مہمان نوازی اللہ کو پسند ہے, یاد رکھنا. اور مہمان اللہ کا مہمان اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے, اس کی قدر بھی کرنی چاہیے, عزت احترام بھی کرنا چاہیے. بلکہ حضور نے یہ فرمایا, من لم یکرم ضیفنا فلیس منا, جو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. لیکن دوسری طرف مہمان کو بھی مہمان بننا چاہیے. مہمان کی جا کر کے ٹھکانہ نہ پکڑ لیں کہ 10 دن تک اور 12 دن تک ان کے گھروں میں جا کر کے رہ لیں اور وہاں پر ڈیرا ڈال دیں, تو اس سے تو ظاہر سی بات ہے گھر والوں کو پھر تکلیف میں ڈالنا ہے. فلما رأى أيديهم, جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو, ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا, لا تصل الیہ, کہ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے, نہیں بڑھ رہے, نکرہم, تو ان کو اجنبی محسوس, نکرہم ان کو اوپرا جانا, نکرہم ناپسند کی, یعنی یہاں پر نکرہم ان کو اوپرا جانا, اجنبیت محسوس کی ان سے. وَأَوْقَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, اور ان سے دل ہی دل میں خوف کرنے لگے, ڈرنے لگے. قَالُوا لَا تَنْدَرَ, کہ ہمیں وجہ کیا ہے اس کی, ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے, خوف محسوس کیا. تو کہتے ہیں
کہ ان کے ہاں ابراہیم السلام کے زمانے کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جو مہمان آتا ہے اگر وہ ضیافت سے کھانا جو رکھے ہوئے سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ سمجھا جاتا تھا اس دور کے اندر کہ یہ آنے والا مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آیا. تو پتہ چلا معلوم ہوئے سے کہ اللہ کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. تو غیب جان ہوتے انہیں وہ بشرا کبھی نہ لاتے, خوف بھی محسوس نہ کرتے, ڈرتے بھی کبھی نہ اسے. قالوا لا تخف, ہم نے کہا لا تخف, ڈرو نہ, ڈریے نہیں, انا ارسلنا الی قوم لوط, بے شک ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. وامرأته, اور اس کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, اور ان کی بیوی قائمۃ, کھڑی ہوئی تھی, فضحکت, وہ ہنس پڑی, فبشرناها, ہم اس کو بشارت دی, خوشخبری سنائی باسحاق, اسحاق کی, ومن وراء اسحاق, یا اسحاق کے پیچھے یعقوب, یعقوب کی بیٹے اسحاق کے پوتے یعقوب کی بھی بشارت ہم نے اس کو, ان کی بیوی کو بتا دی, دے دی. اب ہنسنے کی وجہ وبا لکھتے ہیں, کیوں ہنسی ہے, وجہ کیا ہوئی, کس لیے ہنسی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم, ان کی فساد انگیزیاں, فتنہ انگیزیاں, ان سے ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی آغاز, ان کو پتا تھا کہ بڑے فتنے پرور ہیں, ان کی ہلاکت کی خبر سے ان کو خوشی محسوس ہوئی, اس لیے وہ ہنسی. اور بات کہتے ہیں کہ ہنسی اس لیے آئی کہ دیکھو آسمانوں سے ان کی عذاب کا, ہلاکت کا, تباہی اور بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور یہ قوم اب بھی غفلت کے اندر پڑی ہوئی اور شکار ہے غفلت کا. تو یہ اس وجہ سے ہنسی ہے. قالت یا ویلتا, کہنے لگی ہائے میری کمبختی, ہائے افسوس, الد, کیا میرے ہاں اولاد ہوگی, وانا عجوز, میں تو خود بڑھیا ہوں, عجوز, وہذا بالی, اور یہ میرا شوہر خامد شیخا, بڑی عمر کا ہے, ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے. یہ سارا تھی ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی بوڑھی تھی خود بھی, اور شوہر ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے. اس لیے تعجب کرنا یہ فطرتی عمل تھا کہ بڑھاپے کی حالت کے اندر, عام دنیا کا دستور یہ ہے دنیا کے اندر کہ اس بڑھاپے کے اندر اولاد نہیں ہوتی ہے, اس بڑھاپے میں اولاد سے مایوسی ہو جاتی ہے. اب یہاں پر اولاد کی بشارت, تو ظاہر سی بات ہے تعجب تو ہونا ہی چاہیے تھا. اس لیے کہتی ہے کہ میرے یہاں اولاد ہوگی, میری کم بختی, میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے, میں خود بھی بوڑھی اور میرے شوہر بھی بڑی عمر کے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے. قالوا, نے کہا تعجبینا, کیا تو تعجب کر رہی ہے, من امر اللہ, اللہ کے حکم سے, رحمت اللہ, یہ اللہ کی رحمت ہے, وبرکات, اس کی برکتیں, علیکم, تم پر, اہل البیت, اہل بیت, نبی کے گرانے والوں, تم پر, اس گھر کے رہنے والوں, اس گھر کے لوگوں, اللہ کی تم پر رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں. اہل بیت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو, انہو حمید مجید, بے شک وہ حمید ہے, حمد و ثنا والا ہے, اور مجید بزرگی والا ہے, بڑی شان والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع, جب ذهب جاتا رہا, عن ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام سے, الروع, ڈر, خوف, جب جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے, وجاءته البشرى, اور اس کے بعد بشارت پہنچ چکی, یجادلنا فی قوم لوط, تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے, فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے, یعنی بات چیت کرنے لگے, کہنے سننے لگے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہے, وہ فلاں فلاں ایمان والا بھی ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط, ان ابراہیم, بے شک ابراہیم علیہ السلام, حلیم, بڑے تحمل والے, بردبار, اواب, نرم دل, منیب, رجوع کرنے والے تھے, یا منیب, جھکنے والے تھے اللہ کی طرف. یا ابراہیم, اے ابراہیم, علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم, اعرض عن ھذا, اس خیال کو چھوڑ دیجئے, اس سے راز کر دیجئے. انہ قد جاء امر ربک, بے شک آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے. وانہم آتیہم, بے شک ان پر آنے والا ہے, عذاب, عذاب, غیر مردود, جو ٹالنے والا نہیں ہے, ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب آنے والا ہے, ایسا عذاب جو ٹلنے والا نہیں, آنے والا ہے عذاب ان پر, ان قریب آ جائے گا. ولما جاءت رسلنا, جب آپ پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے ساتھ کے پاس, سیء بہم, تو ان کی وجہ سے غمگین ہوئے, وذاق بہم ذرعا, اور دل ہی دل میں کڑنے لگے, تنگ ہونے لگے. وقالا, فرمایا, ھذا یوم عسیب, یہ بڑا سختی کا دن ہے, آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے, عسیب. لوط علیہ السلام سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے, کیوں کہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے, دہریش تھے, داڑیاں لے لی, اور ان سے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی بری عادت کی وجہ سے
تنگی محسوس کی، سخت خطرہ محسوس کیا کہ میری قوم کو پتہ چل جائے گا تو وہ آ کر کے یہ مطالبہ کریں گے کہ نوجوانوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم ان سے اپنی خواہشیں پوری کریں، کہ ان کی قوم کے اندر یہ لبادت والا عمل اور گندگی والا عمل پایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے اور ڈرے، دل میں تنگی محسوس کی وجہ ابو قوم، اور اس کے پاس عامر کی قوم یہرعون الیہ، اس کی طرف دوڑتی ہوئی، پتہ چلا دوڑتے ان کے پاس پہنچے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سے پہلے وہ کام کرتے تھے السیئات برائیاں، وہ تو پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی، بدکاریاں کیا کرتی تھی۔ قالا یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بچیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ اپنی بیٹیوں کا کہا یا پھر امت کی بیٹیوں کا کہا، کہ امت کی بیٹیاں بھی نبی کی بیٹیاں ہی کہلاتی ہیں۔ فاتقوا اللہ، پر تم ڈرو اللہ سے، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہشات پوری کرنا، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے میرے مہمانوں کی وجہ سے رسوا نہ کرنا۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور تم مجھے رسوا نہ کرو فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں۔ الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں ہے تم میں ایک بھی بھلا آدمی، کیا تم میں ایک بھی نیک آدمی نہیں ہے، بھلا آدمی نہیں ہے، کہ جو سمجھتا ہو تو میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ ایک آدمی میں سمجھدار نہیں تم میں سے نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں کو سمجھ سکے، اس کے نزاکت کو سمجھ سکے، تمہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے۔ قالو، کہنے لگے لقد علمت، تحقیق تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک، کہ نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتک، آپ کی بیٹیوں میں من حق، کوئی حق، ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ وانک لتعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں، ہماری چاہت سے آپ بخوبی واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ قالا، فرمایا لوط علیہ السلام نے، لو ان لی بکم قوہ، اگر مجھ میں ہوتی طاقت تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ لیتا۔ قوت سے مراد اپنے دست و بازو، اپنے وسائل کی قوت ہے یا اولاد کی قوت مراد ہے، اور رکن شدید سے مراد مضبوط آسرا، خاندان، قبیلہ، قوم وغیرہ، اس قسم کا کوئی مضبوط سہارا میرے پاس ہوتا۔ نہایت بے بسی کے عالم یہ آج لوگ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس اپنی کوئی طاقت ہوتی یا کسی خاندان قبیلے کی بنا مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے میرے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت اور یہ رسوائی نہ ہوتی۔ میں لوگوں سے، بدتماشوں سے میں نمٹ لیتا اور مہمانوں کی میں اچھی طرح حفاظت کر لیتا۔ قالو، کہنے لگے یا لوط، اے لوط، فرشتے بول پڑے، انا رسول ربک، بے شک ہم بھیجے ہوئے تیرے رب کے، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز آپ کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے، فاسر باہلک، آپ لے چلے اپنے گھر والوں کو لے کر، بقطع من اللیل، رات کے ایک ٹکڑے میں، ایک حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی، الا امراتک، سوائے تیری بیوی کے، وہ نہ جائے، باقی آپ سب چلے جاؤ، انہ مصیبھا، بے شک وہ پہنچنے والے، وہ عذاب پہنچنے والا ہے، اس کو ما اصابہم، جو ان کو پہنچے گا، جو ہم سب کو پہنچے گا وہ اسے بھی پہنچنے والا ہے، اس کو چھوڑ دیں، باقی سب آپ چلے جائیں۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، صبح ہوگی، صبح ہوتی ان پر عذاب آ جائے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا، جب آ پہنچا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا، تو ہم نے کر دیا عالیہا، سافلہا، اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے، یا اس بستی کو ہم نے زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور ہم نے برسائے پر پتھر، مِن سِجِّيلٍ، کنکریلے، کنکر کے، منضود، جو تہ بتہ تھے یا اوپر نیچے تھے، مصممتاً، نشاندار تھے، نشان زدہ تھے، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک نشاندار تھے، نام لکھے ہوئے کس کو مارنا ہے کس کو لگنا ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ نہیں ہے ظالموں سے کچھ دور، اور ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں، بستیاں قریب ہی ہیں۔ تو نشان زدہ کنکریلے پتھر جو ان پر برسائے گئے ان پر لگے، اب وہ بستیاں جو بستیاں ہلاک کی گئی، یہ بستیاں قریب ہی ہیں، شام مدینے کے درمیان آتی ہیں۔ ظالمین مشرکین مکہ، مکذبین، مراد ہے کہ مقصد ان کو مکے کے مشرکین کو، ظالموں کو، مکذبین کو جھٹلانا ہے کہ تمہارے قریب یہ بستیاں آباد ہیں، تم ان کو دیکھو کہ جو حشر ان کا ہوا ہے، اگر تم نے نبی کی تکذیب والا راستہ نہ چھوڑا، جھٹلاتے ہی رہے، تو تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح پہلے قوموں کا ہوا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، قالا، کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، ولا تنقصوا المکیال، اور کم نہ کرو ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔
انی اراکم بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بخیر آسودہ حال خیر پر وانی اخاف علیکم مجھے ڈر ہے تم پر عذاب یوم محیط ایک گرنے والے دن کے عذاب کا ویا قوم میری قوم اوفوا المکیال والمیزان ناپ توڑ پورا کرو بالقسط انصاف کے ساتھ پوری ناپ توڑ کیا کرو ولا تبخسوا الناس اور کم کر کے نہ دو لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں ان کے اندر یہ خامیاں تھی ان خامیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایسے کام نہ کرو ان سے روکا جا رہا ہے وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے خرابی کرتے ہوئے نہ پھرو بقیت اللہ تعالیٰ کا بقیہ یہ جو بچا رہے اللہ کا خیر اللہ کو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کا حلال کیا ہو جو آپ کے لیے بچ جائے بغیر ڈنڈی مارے یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وما انا علیکم بحفیظ اور میں نہیں ہوں تم پر حفیظ نگہبان داروغہ قالو کہنے لگے یا شعیب اے شعیب اصلاتوں کا تامروں کا کیا آپ کی نماز تامروں کا آپ کو حکم دیتی ہے یہی کہ انتوں کا ہم چھوڑ دیں ما یعبدو آباؤنا جس کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادے او النفلا یا یہ کہ ہم کریں فی اموالنا اپنے مالوں میں وہ بادشاہ جو چاہتے ہیں وہ بھی ہم چھوڑ دیں کہ ہم اپنے باروں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی ہم چھوڑ دیں اس بات کے لیے آپ کوئی نماز آپ کو حکم دے رہی ہے انک لانت الحلیم الرشید آپ تو بڑے ہی حلیم بردبار باوقار الرشید اور نیک چلن آدمی ہیں یہ طنز یہ کہہ رہے ہیں ایسی بات شیخ علیہ السلام کے بطور استہزاء کی باتیں بطور استہزاء مزاح کی باتیں کر رہے ہیں قال یا قوم کہا میری قوم ارائیتم بلا تم بتلاؤ یا دیکھو ان کنتو علی بینۃ اگر میں ہوں واضح دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے ورزقانی منہ اور اس نے مجھے روزی دی اپنی طرف سے رزقا حسنا بہترین روزی وما ارید اور میں نہیں چاہتا ان اخالفکم کہ تمہاری مخالفت کروں الی اس چیز کی طرف ما انہاکم عنہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں یہ خود روک کے اس کو میں خود کروں اس پر عمل کروں ایسا نہیں ہو سکتا اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہوں ان اریدو نہیں ہے میرا ارادہ میں نہیں چاہتا الا الاصلاح مگر اصلاح کا ارادہ کرتا ہوں میرا ارادہ اصلاح کرنے کا ہے بس بتا دو اپنی طاقت بڑھ جائے جتنی بھی طاقت رکھتا ہوں وما توفیقی نہیں ہے میری توفیق الا باللہ مگر اللہ ہی کی مدد سے علیہ توکل اسی پر میں نے بھروسہ کیا و الیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ اور میری قوم لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي تمہیں لا یجرمنکم آبادہ نہ کر دے شقاقی میری مخالفت ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچے میری قوم یا میری قوم کے لوگوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں میری مخالفت مستحق بنا دے نظاموں کی یا میری مخالفت تمہیں آبادہ کر دے ان نظاموں کی ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچے مثل ما اصاب قوم نوح اسی طرح جیسے کہ پہنچے قوم نوح کو قوم ہود کو قوم صالح یا قوم صالح کو وما قوم لوط منکم ببعید اور قوم لوط بھی تم سے کوئی دور نہیں ہے کچھ دور نہیں ہے ان کی جگہ تم سے دور نہیں ہے وہ تم سے دور نہیں ہے یا اس وجہ سے تم سے دور نہیں ہے جو ان کے عذاب کا موجب بنی ہے وہ سبب بھی تمہارے سامنے ہے تو اگر تم نے اپنی روش کو نہ چھوڑا اپنے کرتوتوں کو نہ چھوڑا تو جس طرح پہلے والی قومیں مٹ گئی ہیں تم بھی مٹا دیے جاؤ گے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے استغفار کرو تم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اس کی طرف رجوع کرو اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ بے شک میرا رب رحیم مہربانی کرنے والا ودود بہت زیادہ ودود ہے محبت کرنے والا ہے قال یا شعیب قالوا کہنے لگے یا شعیب اے شعیب ما نفقہو ہم نہیں سمجھتے کثیراً بہت سی مما اس میں سے تقول جو آپ کرتے ہیں آپ کی بہت سی باتوں کو ہم نہیں سمجھتے اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں آتی ہی نہیں ہیں وَإِنَّا لَنَرَاكَ اور بے شک ہم آپ کو سمجھ دیکھتے ہیں فینا اپنے درمیان ضعیفہ کمزور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں دیکھتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ آپ نہیں ہیں ہم پر کوئی عزیز کوئی حیثیت والے آپ کوئی حیثیت والے نہیں ہیں ہم تو جو کوئی حیثیت والی ہستی نہیں سمجھتے بس نہیں گنتے ہیں آپ بھی اتنی حیثیت نہیں ہے ہاں تیرے قبیلے کی حیثیت ہے تو ہمارے دلوں میں تمہارے قبیلے کی جو حیثیت ہے اس کی وجہ سے ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں
قال کہنے لگے یا قوم اے میری قوم ارہتی کیا میری قوم میرا قبیلہ اعز علیکم تمہارے لیے زیادہ عزیز ہے من اللہ اللہ سے اے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں واتخذتموہم تم نے بنا لیا اس کو پکڑ لیا اس کو وراء ظہورکم اپنی وراءکم ظہرین اپنی پیٹھ پیچھے تم اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اللہ کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا پشت پیچھے ڈال دیا اللہ کو چھوڑ دیا اور خاندان کو لے لیا ان ربی بما تعملون محیط بے شک میرے رب بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو محیط ان سب کو گھیرے ہوئے ہے وَيَا قَوْمِ اے میری قوم اعْمَلُوا تم کام کرو عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اپنی جگہوں پر انی عامل بے شک میں بھی کام کرنے والا ہوں سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے تمہیں پتہ چل جائے گا من یاتیہ عذاب کس کے پاس آتا ہے عذاب یخزیہ جو اسے رسوا کر دے گا ومن هو کاذب کون ہے جو جھوٹا ہے کون ہے جو جھوٹا اس کو بھی اللہ جان دے وَاتَّقِبُوا تم انتظار کرو انی مَعَكُمْ رَقِیب بے شک میں بھی تمہارے ساتھ رقیب ہوں منتظر ہوں انتظار کرنے والا ہوں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جب آ پہنچا ہمارا حکم نجینا تو ہم نے بچا لیا شعیب علیہ السلام کو والذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے معاہو اس کے ساتھ برحمت منا اپنی رحمت سے خاص مہربانی سے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا الصیحۃ سخت چنگار نے فَأَصْبَحُوا پس ہو گئے فی دیارہم اپنے گھروں کے اندر جاسمین اوندے پڑے ہوئے تو اس چیز سے ان کے دل پھٹ گئے پارے پارے ہو گئے موت آ گئی ان کے فوت بعد جب وہ دل پھٹ گئے اس کے بعد دوسرا عذاب زلزلہ بھی آیا بھوچال زلزلہ وغیرہ یہ آ کر کے ان کو مزید بھی ان کو رسوا کر دیا کالم یغنوا فیہا گویا کہ وہ نہیں آباد ہوئے بسے ہی نہ تھے ان کے اندر گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے ایسے ہو گئے جیسے انہیں بسے ہی نہ الا بعدن لمدینہ الا خبردار آگاہ رہو بعدن دوری ہو لمدینہ مدین کے لیے کما بعدت سمود جیسے کہ دوری ہوئی قوم سمود کے لیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بَتَّا تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بے آیات اپنی نشانیاں دے کر وسلطان مبین اور روشن دلیلوں کے ساتھ الہ فرعون کے پاس وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف فاتبعوا امر فرعون تو نے اتباع کی فرعون کے احکام کی وما امر فرعون اور نہیں تھا فرعون کا حکم برشید درست فرعون کا کوئی حکم ٹھیک نہیں تھا درست تھا ہی نہیں یقدم قومہ وہ پیش پیش ہوگا اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا یوم القیامہ قیامت کے دن فاورہم النار ان سب کو لا کھڑا کرے گا النار آگ میں سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا اور پھر سرورد بہت ہی بری گھاٹ ہے والموعود جس پر یہ لا کھڑے کیے جائیں گے بہت بیہو فی ہادہ لعنتن اور پیچھے لگا دی گئی اس میں اس دنیا میں لعنت لعنت یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی وہاں پر بھی لعنت بے صبر تو برا انعام ہے المرفوع جو ان کو دیا گیا ہے ذالک من انباء القرى یہ ہے بستیوں کی خبروں میں سے یہ بستیوں کی بعض خبریں ہیں نقصہ علیکا جنہیں ہم تیرے سامنے یا تجھ پر بیان کرتے ہیں منہا قائم ان سے بعض تو قائم ہیں موجود ہیں وہ حسین اور بعض کٹ گئی ہیں اس طرح فصلیں کٹ دی ہیں اس طرح بستیاں بھی ختم ہو گئی ہیں وما ظلمناہم ہم ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن ظلموا لیکن وہ خود ظلم کرتے انفسهم اپنی جانوں پر فما اغنت عنہم آلہتهم بس کام نہ آئے ان کے معبود التی یدعون من دون اللہ جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر من شیء کچھ بھی لما جاء امر ربک جب آیا تیرے رب کا حکم عذاب جب آیا تو تیرے رب کے حکم سے ان کے معبود ان کے کچھ کام نہ آئے فما زادوہم غیر تتبیب اور انہوں نے نہیں بلایا غیر تدبیر سوائے ہلاکت کے ان یہ نقصان تدبیر نقصان کے ان کا نقصان انہوں نے اور بڑھا دیا زیادہ کر دیا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اسی طرح سے ہے تیرے رب کی پکڑ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ جب وہ پکڑتا ہے القرآن بستی کو بستی کے رہنے والوں کو وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حال میں کہ وہ ظالم ہو ان اخذہو بے شک اس کی پکڑ علیم دکھ دینے والی دردناک شدید بڑی سخت ہے ان فی ذالک بے شک اس میں آیت نشانی ہے لمن اس کے لیے خافہ جو ڈرتا ہے عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے ذالک یوم مجموع یہ وہ دن ہے کہ مجموع جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے مجموع تمام جس میں لوگوں کو یا تمام لوگ اس میں جمع کیے جائیں گے وذالک یوم مشہود اور یہ وہ دن ہے جس میں سب مشہود حاضر کیے جائیں گے
वमा नुअखिरुहु, हम इसको मुलतवी नहीं करते हैं इल्ला लिअजलिन मादूद, हम इसको मुअख्खर नहीं करते हैं इल्ला लिअजलिन मादूद, मगर एक मुअय्यना मुद्दत तक। यौम याती, जिस दिन वो आ जाएगी, ला तकल्लमु नफ्सुन, तो बात न कर सकेगा कोई नफ्स, कोई जान, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाजत से। फमिनहुम शक़िय्युन, बस उनमें से कोई बदबख्त होगा, व सईदुन, और कोई नेकबख्त होगा। पास बदबख्त होंगे, बाद नेकबख्त होंगे। फअम्मल लज़ीना शक़ू, लेकिन वो लोग जो बदबख्त हुए फफिन्नार, तो दोज़ख में होंगे। लहुम फीहा ज़फ़ीरुन, उनके लिए उसमें ज़फ़ीर होगा, उनके लिए उनके अंदर ज़फ़ीर होगा। ज़फ़ीर कहते हैं चिल्लाना, चीखना, और शहीक़ुन, और चिल्लाना होगा। तो उनके लिए जहन्नम के अंदर चीखना होगा और शहीक़ुन, और चिल्लाना होगा। गधे की आवाज़ों की तरह इनके मुंहों से आवाज़ें निकलेंगी, गधे की आवाज़ की तरह। खालिदीन फीहा, उनमें हमेशा रहेंगे। मा दामतिस समावात वल अर्ज़, जब तक आसमान और ज़मीन बरक़रार है। इल्ला मा शाअ रब्बुक, मगर तुम्हारा रब चाहे, मगर जो तेरा रब चाहे वो एक अलग बात है। अल्लाह चाहे तो निकाल दे, लेकिन निकालता नहीं है, जो काफिरों को निकालेगा नहीं। इन्ना रब्बका फ़अआलुन लिमा युरीद, बेशक तेरा रब फ़अआलुन, कर गुजरने वाला है, लिमा युरीद, जिसका वो इरादा करता है, जो कुछ वो चाहता है उसे कर गुजरता है। वक़ाल सुईदू, लेकिन वो लोग, या बरा वो लोग, अल्लज़ीना सुईदू, जो नेकबख्त किए गए, फफिल जन्नह, वो जन्नत में होंगे। खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। मा दामतिस समावात वल अर्ज़, जब तक आसमान और जमीन बाकी हैं। इल्ला मा शाअ रब्बुक, मगर जो तेरा रब चाहे। अताउन, ये बख्शिश अता है, गैर मजज़ूब, जो बे इंतहा है, ये बे इंतहा खत्म न होने वाली बख्शिश है। गैर मजज़ूब, गैर मक़तू है, जो खत्म नहीं होगी। फला तकु फी मिर्यतिन, बस ना हो आप शक में, मिम्मा से याबुदु हाउलाए, जिनकी इबादत करते हैं ये लोग। मा याबुदूना, वो इबादत नहीं करते, अल्लाह कमा याबुदु आबाहुम, मगर ऐसे जैसे कि इबादत करते थे उनके बाप दादे मिन क़ब्ल, से पहले। व इन्ना लनुवफ़िहुम नसीबहुम, बेशक हम उनको पूरा पूरा देंगे उनका हिस्सा। गैर मनक़ूसिन, बगैर कमी के हम उनका हिस्सा उनको पूरा देंगे। वलक़द आतैना मूसा किताबा, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वख्तलफ़ फ़ीही, उसमें इख्तिलाफ किया गया। वलौला कलिमतुन, अगर न होती एक बात सबक़त पहले से हो चुकी, मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, लक़ुदिया बैनहुम, उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता। व इन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु, बेशक वो इससे शक में है, मुरीब, खुले शक में, बड़े वाज़ेह शक के अंदर है। व इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़िहिम, यकीनन में से हर एक को, जब युवफ़्फ़िहिम रब्बुका, लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुका अमालहुम, पूरा पूरा देगा तेरा रब उनके अमाल का बदला। इन्नहु बिमा यामलूना, बेशक बिमा यामलूना, जो कुछ को अमल करता है उसको वो खबीर, बाखबर है, उसको जानता है। फत्तक़िल, बस आप जमे रहिए, इस्तिक़ामत इख्तियार कीजिए, कमा उमिरता, जैसे आपको हुक्म दिया गया है। वमन ताबा, वो भी जो तौबा कर ले, वमन ताबा, जो तौबा कर ले बात आपके साथ। वला ततग़ौ, और आप हद से न गुजरो, हद से न बढ़ो। इन्नहु बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला बिमा तामलून, जो तुम अमल करते हो, बसीर, उसको देखने वाला है। वला तरकनू, और तुम न झुको, इलल्लज़ीना, लोगों की तरफ, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया। फतमस्सकुमुन्नार, वरना तुम्हें आग छू लेगी, जहन्नम की आग तुम्हें लग जाएगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा मिन औलिया, कोई मददगार। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। वाक़िमिस्सलात, कायम कीजिए नमाज़, तरफ़य नहार, दिन के दोनों हिस्सों में, रात और सुबह की दोनों नमाज़ें मुराद है। वज़ुलफ़न मिनल लैल, और रात की कई साअतों के अंदर भी। इन्नल हसनात, बेशक नेकियां, युज़हिबन सय्यिआत, दूर कर देती है बुराइयों को। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। वस्बिर, सब्र करते रहिए। इन्नल्लाह ला युज़ीअ, बेशक अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते अजरुल मुहसिनीन, नेककारों के अजर को। फलौला कान मिनल क़ुरून, क्यों नहीं हुई बस्तियां मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, क्यों न तुमसे पहले कि लोग से ऐसे हुए। उन्होंने बकिया, जो अहले खैर होते, या घरों जो रोकते हैं फसाद, फसाद से फिर आधे जमीन में। इल्ला क़लीलन, मगर थोड़े, मिम्मन, उनमें से अंजयना मिनहुम, जिनको हमने उनमें से निजात दी। वत्तबा अल्लज़ीना ज़लमू, और इत्तिबा की लोगों ने, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, जालिम लोग तो पीछे पड़ गए उस चीज के मातूफी में जिसमें उनको आसूगी दी गई थी, खुशहाली दी गई थी। वकान मुजरिमीन, और वो गुनहगार थे। वमा कान रब्बुका, और आपका रब ऐसा नहीं है, लियुहलिकल कुरा, कि हलाक कर दे बस्तियों को, बिजुल्म, जुल्म की वजह से, व अहलुहा मुस्लिहून, इस हाल में कि वहां के रहने वाले नेक लोग हों। वलौ शाअ रब्बुका, अगर आपका रब चाहता, लजअलन नास उम्मतन वाहिदा, तो सबको कर देता एक ही ग्रोह, एक ही उम्मत। वला यज़ाल
यज़ालून मुख्तलिफीन, लेकिन वो बराबर इख्तिलाफ करने वाले रहेंगे, वो बराबर इख्तिलाफ करने में इख्तिलाफ करने वाले रहेंगे। इल्ला मन रहिम रब्बुक, सिवाय उनके जिन पर आपका रब रहम फरमाए। वलिज़ालिका खलक़हुम, और इसलिए उनको पैदा किया गया है, रहमत के लिए पैदा किया जाता है। रहमत उन पर करते बाद कहते खिलाफ के लिए पैदा किए कि इख्तिलाफ करते रहेंगे। लअम्ला जहन्नम वतम्मत कलिमतु रब्बिका, पूरी होगी आपके रब की बात। लअम्ला जहन्नम, आके मैं जरूर करूंगा जहन्नम को मिनल जिन्नि वन नास अजमईन, जिन्होंने इंसानों सब से, वकुल्लन, और सब रसूलों को, कुल्लन सब के सब रसूलों के सारे अखबार, नक़ुस्सु अलैका, हमने आप पर बयान कर दिए, मिन अंबाए रसूलों की खबरों में से, मा नुसब्बितु बिही फुआदका, कि इसके जरिए से हम आपके दिल की तस्कीन कर रहे हैं, आपके दिल की तस्कीन के लिए हम आप पर बयान कर रहे हैं रसूलों की खबरें, ताकि हम इसके जरिए से आपके दिल को मजबूत कर रहे हैं। वजाअका फी हाज़िल हक़, और आप पहुंचा आपके पास, फी हाज़िही, इस सूरत में या इस कुरान में, अल हक़, हक़, व मौइज़तुन, और नसीहत, व ज़िक्रा, और वाज़, लिल-मुमिनीन, ईमान वालों के लिए। वक़ुल, और आप फरमा दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों से ला युमिनूना, जो ईमान नहीं लाते हैं, इअमलू, तुम काम करो, अमल करो, अला मकानतिकुम, अपने तौर पर, अपनी जगह पर, इन्ना आमिलून, बेशक मैं भी अमल करने वाला हूँ, वंतज़िरू, तुम इंतजार करो, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम इंतजार करने वाले हैं। वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा बातें गैब, व इलैहि युरजअल अमर, और उसी की तरफ लौटाए जाते काम, कुल्लुहु, सब के सब, फ़अब्दुहु, बस आप उसी की इबादत कीजिए, व तवक्कल अलैहि, उसी पर भरोसा रखिए, व मा रब्बुका बिग़ाफ़िलिन, और नहीं है आपका रब बेखबर, अम्मा से तामलून, जो तुम अमल करते हो तुम्हारे अमलों से अल्लाह ताला बेखबर नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सबको तमाम आयात करीमा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की, अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर हम सबको चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।